اپنے بچوں کو کتنی بھی ایج کے ہوں گھر میں سرونٹس کے پاس اکیلا نہ چھوڑیں. اور میں اب آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کے گیسٹرک لواج میں سے کیا نکلے. بچے کی ایج کتنی ہے؟ 7-8 مہینے. ہماری بیچاری معصوم سی بچیاں وہ ڈرتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں میں نے یہ ہراسمنٹ کا بتایا تو میرا تو باپ کالج جانے سے ہی روک دے گا, رشتہ دار کہیں گے اس کی تو اپنی غلطی ہے, اور پھر وہ ہراسمنٹ کے اندر وہ ٹریپ ہوتی چلی جاتی ہیں. اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کافی حد تک بڑھ گیا ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس, بیٹے ڈومیسٹک وائلنس کا اگر ہم ذکر کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک غریب سا گھرانہ اور محلے میں کوئی ایک کمرے کا ان کا یا 1.5 کمرے کا گھر, اور وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے اور اس سے پیسے چھین رہا ہے یا ایموشنل ابیوز کر رہا ہے یا فزیکل ابیوز کر رہا ہے یا کچھ. تو یہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے یہ تو بڑے امیر گھرانوں میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے, اور اس کی تو اتنی جیتی جاگتی مثالیں ہیں کہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو, جتنی مرضی ڈگریاں لی ہوں, یہ ڈومیسٹک وائلنس کسی نہ کسی شکل میں ہر گھر میں موجود ہے. اوکے, دیکھیں وائلنس کیا ہوتی ہے. وائلنس ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ ایک ضرب لگائیں اور اس کو تکلیف پہنچائیں. تکلیف کسی کو پہنچانا, تکلیف کس طرح ہوگی؟ آپ ایموشنل وائلنس کریں گے, آپ اس کے ماں باپ کو گالیاں نکالیں, ٹھیک ہے, اس بچی کو ڈیگریڈ کریں, اس کو اس کی اپنی ورتھ میں اس کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیں. اور وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں مجھے کہ سمینہ میں اتنی کانفیڈنٹ ہی نہیں, میں اوور کانفیڈنٹ ہوتی تھی. تو میرے خاوند نے کیا کرنا کہ جب کبھی کسی مہمان بن کے جانا کسی کے گھر, واپسی پہ گاڑی میں مجھے کہنا تم نے یہ بات کیوں کی, تمہیں کسی نے سکھا کے نہیں بھیجا کہ یہ بات نہیں کرنی, اور اس بات کی تو یہ وہ ہو سکتی ہیں, انہوں نے یہ سمجھا ہوگا. ہر بات کو اس نے پورا رستہ گھر پہنچتے تک اس کو سنابی کرتے آنا. کہتی ہے سمینہ میں اپنے کالج کی ڈیبیٹر, میں ایک اوور کانفیڈنٹ لڑکی, اور ایونچولی کیا ہوگا ود ان منتھس میں بولتے ہوئے ہکلانے لگ پڑی, سٹیمر کرنے لگ پڑی. اوکے, اتنا سائیکولوجیکل امپیکٹ دیا, اتنا وائلنس ایک طرح سے ایموشنلی وائلنس ہے, بالکل ایسے, کہ کیا کیا اس نے. تو اس لیے یہ جو ایموشنل وائلنس ہے یہ اور طرح کے وائلنسز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ایک بچی ہے, وہ اس کو تھا شوق زیادہ بچوں کا, ٹھیک ہے, اب وہ ہسبینڈ فیملی پلاننگ کر رہا ہے کہ اس کو اور بچے نہ ہو جائیں. یہ کس طرح کی وائلنس ہے کہ اس کی ایک معصوم سی خواہش ہے کہ مجھے ایک بچے کے بعد وہ اس کو بیبی نہیں ہونے دے رہا. اچھا, شوہر بیبی نہیں ہونے دے رہا, اور بیگم چاہتی ہے کہ اللہ ہمیں اور بچے دے. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ مجھے ایک بچے پہ بلیک میل کرتی ہے. نارسسسٹ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ, دوسرے کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتے ہیں کہ جی ایک بچے نال مینو بلیک میل کر دی پئی ہے, اور آگے تو میں نے ٹوٹل بلیک میل کر لوے گی. اچھا, ریسنٹ بھی آپ نے ایک ایسا مجھے وہ واقعہ سنایا, تو وہاں سے 80% لوگوں نے اسے ایگری کیا ہے, لیکن اس میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, سوسائٹی میں اتنے بھی لوگ ظالم نہیں ہیں, جبکہ آپ تو بہت سے لوگوں سے دن بھر ملتی ہیں, تو آپ بتائیں کہ کس طرح کے لوگ ظالم ہوتے ہیں. کس بات کی ذکر کر رہے ہیں؟ ریسنٹ آپ نے بتایا تھا کہ ایک سسرال والے کہتے تھے کہ اس کی پریگنینسی کیوں ہوئی ہے, اس کا حمل ضائع کروانے کے لیے انہوں نے پوری وہ کوشش کی تھی, وہ بڑا وائرل ہوا تھا, لوگوں نے وہ دیکھا تھا. سو اسے کنٹینیو کریں کہ اگر وہ ایک بچہ شوہر چاہتا ہے اور بیوی جو ہے وہ چاہتی کہ میں نے 3 سے 4 بچے کرنے, تو اب یہاں پہ بھی ان کا کانفلکٹ چل رہا ہے. بالکل چلتا ہے. ڈرائیونگ سیٹ میں تو ہسبینڈ ہی ہے, جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. وہ پیشنٹس آتی ہیں کہ میں اور بچے چاہتی ہوں, کہتا ہے بس اس کے بعد تو بیبی ہو ہی نہیں سکتا, سوری میں نے تو اس سے زیادہ نہیں کرنا. وہ ہی از آلویز ان دا ڈرائیونگ سیٹ, وہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہے اور وہ ڈکٹیٹ کراتا ہے. یہ مشورہ کوئی بھی نہیں کرتا. وہ مشورہ کرتا ہوگا اپنی ماں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ کب کوئی مشورہ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیسے پلان کرنا ہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک یونٹ ہے, یہ ایک گھر ہے, ہم اس کے اندر ہیں, میں تم اور ہمارے بچے. ایسا تو یونٹ بنتا ہی نہیں ہے. نہ وہ مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے شادی کے دن, نہ وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ہاف پارٹنر ہے,
اس طرح کا اس کو وہ تو سٹیٹس ہی نہیں دیتا. لیکن آپ کہتی ہیں کہ شور ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے، لیکن ابھی تو وومن امپاورمنٹ تو بہت زیادہ آ رہی ہے، بڑی اویئرنیس ہو رہی ہے، خواتین خود مختار ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو ابھی بھی کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ خود مختار ہو کے بیچاریوں نے نا اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی ہے کہ اگر وہ نہ کما رہی ہو پھر خاوند کے دل میں نا بڑی نرمی سی آ جاتی ہے، اے تے میرے اتے ہی ہے، میں جو دواں گا کھا لے گی، جو دیاں گا پا لے گی، اے میرے. جب ایک امپاورڈ عورت کو کوئی لے کے آتا ہے نا تو اس کی مردانگی پہ پہلی ٹھیس پڑتی ہے کہ یہ تو اب سیلف سفیشینٹ ہے. اب اس کو میں وہ بیکاریوں کی طرح میں تو نہیں اس کو مطلب بیٹ دے سکتا یا وہ اس طرح کر سکتا. یہ تو خود مختار ہے. یہ پہلی چوٹ پڑتی ہے مردانگی پہ. پھر اگر وہ کانفیڈنٹ ہو تو پہلا کام کرے گا اس کا کانفیڈنس بریک کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. تو امپاورمنٹ جو عورتوں کی ہے نا ان کے گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ باہر بھی وہ کام کر کے آتی ہیں تھکی ہوئی، برے حال، وہاں بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے عورت کی ہر جگہ، رکشوں میں، بسوں میں، آفیسز میں. وہ ساری ہراسمنٹ کا سامنا کر کے جب وہ گھر پہنچتی ہے تو گھر منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب آؤ مجھے ٹھیک کرو. بچے ارد گرد اس کے، اور وہ میں کہتی ہوں کہ ہیڈ لیس چکن کی طرح نا وہ پھر بھاگی پھرتی ہے کہ پہلے کیا کروں اور بعد میں کیا کروں اور کیسے اس کو مینیج کروں، اور پھر اگلے دن کی تیاری اور پھر بچوں کا پڑھانا، اور پھر بچوں کی تربیت کا ایگزیکٹ اکیلا ماں کو قصوروار کہ ماں نے تربیت کی تھی. مطلب ایک تم نے جملہ سنا ہوگا کہ ماں نے کیسی تربیت. بھائی باپ کہاں ہے؟ اس کو تربیت کا کوئی رول نہیں ہے اس کا کہ اس نے بھی تربیت کرنی ہے بچوں کی کہ جی ماں نے تربیت اچھی نہیں کی. ماں کو تو 10 کروڑ کاموں میں تم نے الجھایا ہوا ہے، وہ پھر بھی بیچاری اپنا رول پورا کر رہی ہے. تمہارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہو. اب میں تاش کھیلا ہوں، اب میں فلاں کر ہوں، اب میں ڈرامے دیکھا ہوں، اب میں فلمیں دیکھا ہوں، اب میں پکنک پہ چلے جاؤں، میں فارم ہاؤس پہ چلا جاؤں، اب میں فلاں کر لوں. مطلب تمہارے پاس جو فالتو ٹائم ہے تم اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو بیٹھ کے. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے پیچھے ایک بات کی ہے کہ ہراسمنٹ کے کیسز جو ہیں وہ تقریباً ہر جگہ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے. رکشہ ڈرائیور جو ہے، اس کے بعد آفسز میں، اس کے بعد جاب پہ، جہاں بھی انہیں ہراسمنٹ کے ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ہراسمنٹ کو ختم کرنے کے لیے جو سوسائٹی کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہراسمنٹ پہلے تو عورت کو یہ سکھانا چاہیے کہ اسپیک اپ، بولو. اوکے. اس کا بتاؤ کہ یس یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری بیچاری معصوم سی بچیاں وہ ڈرتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں میں نے یہ ہراسمنٹ کا بتایا تو میرا تو باپ کالج جانے سے ہی روک دے گا. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. میں اسکول کی ہراسمنٹ کا کسی کا بتاؤں گی تو میرے تو بھائی مجھے نہیں جانے دیں گے، یا رشتہ دار کہیں گے اس کی تو اپنی غلطی ہے. تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اس کو یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ میری سائڈ پہ ہیں، یا وہ فلی کانفیڈنٹ ہے کہ ہماری بچی صحیح بتا رہی ہے. تو وہ زیادہ تر چھپا کے بیٹھ جائیں گی کہ یہ، اور پھر وہ ہراسمنٹ کے اندر وہ ٹریپ ہوتی چلی جاتی ہیں. بالکل. تو پہلے تو بچیوں کو ماں باپ کا کام ہے کہ ان کو کانفیڈنس دے کے بھیجیں. پھر ریڈ فلیگز کو نوٹ کرنا سیکھیں کہ کدھر کدھر ریڈ فلیگز ہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم نے ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ چیزیں کانفیڈنس اینڈ دین اسپیک اپ، ووکل ہونا چاہیے. آپ اپروپریٹ کسی کو بتائیے کہ جی یہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے اور یہ میں نہیں چاہتی کہ ایسے ہوں، لیکن obviously مس یوز نہ کریں اپنی پوزیشن کو. اچھا میم، یہاں پہ آپ کیا اویئرنیس میسیج دینا چاہیں گی کہ جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے جو رکشہ ڈرائیور، وین ڈرائیور، بسز ڈرائیورز جو ہیں وہ بھی بہت حد تک جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کلوز ہو جاتے ہیں، ایون کہ میچور اور اممیچور کے ساتھ بھی. جو میچور ہیں وہ خود شاید اپنے اخراجات پورے کروانے کے لیے وہ ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور میں بہت سی چیزوں سے واقف ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، سمجھتا ہوں چیزوں کو، میں لرن کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، آبزرویشن ہے. سو تھوڑا سا یہ بتا دیں. میں نے پھر ریسنٹ ایک یہ بھی واقعہ خود اس خاتون نے، بڑی ایک فیمس پرسنالٹی تھی، وہ بتاتی ہے کہ میں نے ایک وین میں جاتے ہوئے ایک ڈرائیور کو دیکھا اور اس کی گود کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. بچے کا جو رنگ ہے بالکل لال ہے، سرخ ہے. تو میں نے کہا کہ بچے کو کیا ہوا ہے؟ میں اس کے ساتھ گاڑی میں نے اپنے ساتھ میں چلا لی، اور جیسے ہی وہ کہتی کہ میں آگے جا کر میں نے دیکھا اس نے بچوں کو اتارا، تو میں نے اس سے
سائڈ سے دیکھا لا حول ولا قوت کہ اس نے وہ چھوٹی سی 5 سال کی بچی تھی اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا، اور آگے میرے پاس الفاظ میں بیان کر لوں. سو کائنڈلی تھوڑا سا والدین کو اویئرنیس والا بھی میسیج دے دیں، کیونکہ آپ کی بات کو لوگ بہت سنتے ہیں. تو کس طرح ان درندوں سے بھیڑیوں سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں؟ بیٹے کسی بھی وقت اپنے بچوں کو کتنی بھی ایج کے ہوں گھر میں سرونٹس کے پاس اکیلا نہ چھوڑیں. اوکے. گاڑی میں اکیلا نہ بھیجیں ڈرائیور کے ساتھ. یہ کیئرفل تو رہنا پڑے گا، یہ تو رہنا پڑے گا. یعنی ہاؤس وائف جو ہے اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ بچیاں بڑی بھی ہو جائیں تب بھی کالج میں ساتھ جائیں ان کے، وہاں ڈراپ کر کے آئیں. یا کوئی سمجھدار سی آپ کی کوئی پرانی آپ کی میڈ ہے اور وہ گھر کا فرد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرسٹڈ ہے یہ، تو ساتھ بھیجیں. اکیلا کسی جگہ کسی کمرے میں گھر میں آپ کو کتنا بھی ضروری کام ہے آپ بچوں کو ساتھ لے جائیں. ڈونٹ لیو دیم alone in the house with kids. اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ہماری ایک کلیگ تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، نیو بورن بیٹا، اور وہ پوسٹ گریجویشن کر رہی تھی اور برے حال، اور گھر بھی دونوں نے فلیٹ ایک کرائے پہ لیا. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے ہسبینڈ تھے. اور اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک لڑکا کوئی 15-16 سال کا وہ بچے کو بعد میں دیکھنے کے لیے رکھ لیا کہ اس کی بوٹل پلا دے گا، پوٹی صاف کر دے گا. وہ نہیں جا سکتے تھے لے کے اس کو اپنے ورک پلیس پہ. تو اس نے کچھ دیر تو صحیح گزرتا رہا، بچہ بیمار ہوتا چلا جا رہا تھا. اس کی وامٹنگ ہی نہیں رک رہی تھی، وامٹنگ نہیں رکے، اس کو ڈائریا ہو رہا ہے، برے حال ہو رہے ہیں، بخار چڑھنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے پھر جا کے ڈاکٹر کو وہ کوئی اینٹی بائیوٹک دے دیں، کوئی اس کو الٹی کی دوائی دے دیں، لیکن اس بچے کی الٹیاں رکے ہی نہ. پھر وہ پیڈیٹیشین نے کہا کہ اب اس کا گیسٹرک لواج کر کے اس کو واش کر کے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کانسٹیٹیوئنٹس ہیں اسٹمک میں جو اس کی وامٹنگ اتنی سیویئر ہے اور یہ رک نہیں رہی. ٹھیک ہے. اور میں اب آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کے گیسٹرک لواج میں سے کیا نکلا. پھر بھی کوئی وہ لڑکا واز ریسپانسبل، وہ جو 15 سال کا لڑکا تھا، اوکے، جو گھر کے اندر تھا، جو ان کا نوکر تھا، وہ ریسپانسبل تھا جو اس کے اندر سے نکلا ہے. بچے کے جی بچے کی ایج کتنی ہے؟ 7-8 مہینے. تو آپ دیکھیں کہ آپ لڑکا میل بچہ میل لڑکے کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، لڑکی بھی نہیں ہے، بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ چلو جی اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھیں آپ کے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہت کیئرفل رہیں. جو ورکنگ ویمن ہیں، وہ جو گھر میں عورتیں ہیں، اگر بالکل کسی کے پاس چھوڑ کے نہ جائیں اور بہت کیئرفل رہیں. یہ بہت واقعات ہوتے ہیں اور منظر عام پہ اس لیے نہیں آتے کہ لوگ نہیں بتاتے نہیں ہیں نا کہ عزت کی خاطر. بالکل ٹھیک ہے.